اپنے بچوں کو محتاجی کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنے بچوں کو مستقبل میں محتاجی کے اندیشے کی وجہ سے قتل نہ کریں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا حق بتایا جو کہ ہماری اصل ہیں، تو ہمارے بعد جو نسل آ رہی ہے ان کے حقوق بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ اپنے بیٹے پوتوں کا بھی خیال رکھیں، ان کی ہمدردی، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان پر شفقت و رحمت، یہ بھی اسلام سکھاتا ہے، اصل پر بھی اور فرع پر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو جگہ دو انداز اپنایا بیان کرنے کا۔ ایک تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے بچوں کو فقر و محتاجی کی وجہ سے قتل نہ کرو، اس لیے کہ ہم تم کو بھی روزی دے رہے ہیں اور بچوں کو بھی روزی دیں گے۔ اور دوسری جگہ کہا کہ بچوں کو فقر و محتاجی کے ڈر سے، مستقبل میں فقر و محتاجی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی روزی دیں گے اور تم کو بھی دے رہے ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے تم کو کہا اور ایک جگہ پہلے ان کو کہا، اس لیے کہ جہاں جو موقع ہے اس لحاظ سے میرے بھائیوں قرآن پاک کی بلاغت ہے اور قرآن پاک کا نظام جو ہے بیان ہے، اسلوب بیان ہے کہ قرآن پاک جہاں جس طرح کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح سے قرآن پاک بیان کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے جو لوگوں کے جو ہے چھوٹی بڑی تمام چیزوں کو، ان کی نفسیات کو، ان کے ذہن و دل کو جانتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ برائی ہے کہ عرب اس میں مبتلا تھے، دو وجہ سے مبتلا تھے۔ ایک تو آڑ کی وجہ سے، ایک بار ایسا ہوا کہ عرب کے ایک قبیلے پر دوسرے قبیلے نے حملہ کیا اور اس کے بعد ان کی عورتوں پہ قبضہ کر لیا۔ جب اس قبیلے نے دوبارہ اس قبیلے پر حملہ کر کے ان کو آزاد کرایا، ایک شخص کی لڑکی جو دوسرے کے قبضے میں جا چکی تھی اور اس نے اس کے ساتھ صحبت کر لی تھی، جب اس کے باپ نے کہا کہ اب تو ہم دوبارہ ان پر قابو پا چکے ہیں، تو واپس آ جا، تو اس نے کہا کہ نہیں، اب میں اسی کے ساتھ رہوں گی۔ تو اس نے وہیں قسم کھا لی کہ اب جتنی بھی بچیاں پیدا ہوں گی، پیدا ہوتے ہی میں ان کو مار دوں گا تاکہ یہ آڑ کے دن مجھے نہ دیکھنے پڑے۔ تو ایک تو یہ آڑ کا تصور تھا، دوسرا محتاجی کا ڈر تھا کہ آئے گا بچہ پیدا ہوگا تو ہمارے کھانے پینے میں شریک ہو جائے گا، ہمارے مال میں بٹوارا ہو جائے گا، 10 بچے ہوں گے تو 10 جگہ مال تقسیم ہو جائے گا، اس طرح غریب ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے۔ تو دو وجوہات تھیں جس کی وجہ سے وہ بچوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیا کرتے تھے کہ بچوں کو قتل نہ کرو۔ چنانچہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور متفق علیہ حدیث ہے، عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی تو آپ نے فرمایا ابایعکم علی ان لا تشرکوا باللہ شیئا وان لا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ شرک نہیں کرنا، دوسری چیز چوری نہیں کرنا، تیسری چیز زنا نہیں کرنا، چوتھی چیز اپنے بچوں کو قتل نہیں کرنا، پانچویں چیز جھوٹے بہتان نہ بنا کے لانا کہ جو تم نے اپنے طور پہ گڑھ لیا ہو، اپنے ہاتھوں پیروں سے گڑھ لیا ہو۔ کسی نیکی کے کام میں میری نافرمانی نہیں کرنا۔ جس شخص نے ان عہد کی پابندی کی تو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ اسے اجر دے گا۔ اور جس شخص سے ان معاملات میں کوتاہی ہو گئی اور اس کے بعد دنیا میں پکڑ لیا گیا اور سزا دے دی گئی، تب تو اس کی پاکی ہو جائے گی، لیکن اگر نہیں پکڑا گیا، اس کا جرم اس تک محدود رہا، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے، چاہے اسے سزا دے اور چاہے اسے بخش دے۔ اسی طرح سے لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا جو عرب میں رائج تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خصوصی حرمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بخاری و مسلم کی روایت ہے، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات وبعد البنات ومنعها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا ہے والدین کی نافرمانی اور بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا اور اپنی چیز سمیٹ کے رکھنا، دوسری چیز دوسرے کی چیز طلب کرتے رہنا، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قیل و قال کو، کثرت سوال کو اور مال کی بربادی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، جاہلیت میں بھی بعض لوگ، نیک نفس لوگ ایسے تھے جو کہ سمجھتے تھے کہ زندہ درگور کرنا بچیوں کا یہ کسی طرح درست نہیں ہے۔ ان میں سے ایک شخص زید ابن عمرو ابن نفیل تھے، جن کے بارے میں
ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اسما رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ یہ زید بن عمرو بن نفیل، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کان قائما مسندا ظہرہ الی الکعبہ، کہ وہ کعبہ سے ٹیک لگا کر کے، کعبہ سے اپنی پیٹھ کو ٹیک لگا کر کے کھڑے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اے قریش کے لوگوں، اللہ کی قسم دین ابراہیم پر میرے سوا تم میں سے کوئی نہیں ہے، میں دین ابراہیم پر ہوں۔ کعبہ سے پیٹھ کو ٹیک لگائے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں لوگوں میں دین ابراہیم پر ہوں، تم میں سے کوئی دین ابراہیم پر نہیں ہے، اس لیے کہ تم لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہو، تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں ایسی بدعتوں کو ایجاد کر لی ہو جس سے شرک میں پڑ گئے ہو، تم دین ابراہیم پہ نہیں ہو، اور اسی طرح تم اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے ہو، اور اسی طرح ان کی خصوصیات میں سے یہ تھی کہ وہ جس کے بارے میں انہیں پتہ چلتا کہ وہ اپنی بچی کو زندہ دفن کرنا چاہتا ہے، اس سے کہتے اپنی بچی مجھے دے دے، میں اس کی کفالت کرتا ہوں، میں اسے بڑا کرتا ہوں، میں اسے پالتا پوستا ہوں، جب وہ بچی جوان ہو جاتی تو کہتے کہ اگر تجھے چاہیے تو لے لے، اگر فقر و محتاجی کی وجہ سے تو دفن کرنا چاہتا تھا تو میں نے کفالت کر دی، اب تو اس کی شادی کر دے، لیکن اگر تجھے نہیں چاہیے تو خود وہی اس کی شادی کا انتظام کرتے تھے، اور یہ نیکی بھی عرب کے بعد لوگوں میں موجود تھی۔ اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ اسلام نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ بچیوں کو زندہ درگور نہ کیا جائے، اور بلکہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو انسانیت کے اس اعلیٰ مقام پر پہنچایا کہ بچیوں کی پیدائش سے ان کی زبان پر کوئی برا کلمہ نہیں نکلتا۔ جس طرح سے جاہلیت والوں کے چہرے بگڑ جاتے تھے، ان کے چہرے کالے ہو پڑ جاتے تھے اگر ان کے گھروں میں بچیاں پیدا ہو جاتی تھیں، جیسے کہ آج بھی بہت سارے لوگوں میں جن میں جاہلیت موجود ہے، بچی کی پیدائش پر ان کے چہرے بدل جاتے ہیں یا ان کے چہروں کی رونقیں ختم ہو جاتی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے۔ تو اسلام نے یہ کہا ہے کہ بچیوں کی پیدائش یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بچے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بچیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بچے بچیاں دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سب سے محروم کر دیتا ہے، بانجھ بنا دیتا ہے، نہ بچے دیتا ہے نہ بچیاں دیتا ہے۔ تو اسلام جو ہے یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہو، اور جب کوئی بھی اولاد تمہارے یہاں ہو تو اللہ کی حمد و ثنا کے کلمات کو ہو۔ اور مشرکین صرف بچیوں کو فقر کے ڈر سے ہی نہیں قتل کرتے تھے، بلکہ اپنی اولاد کو، بچوں تک کو، اپنی اولاد کو وہ بھینٹ بھی چڑھا دیتے تھے، اپنے بتوں کے نام قربان کر دیا کرتے تھے اپنی اولاد کو۔ یہ بھی تھا قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 137 میں اس کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کو مستحسن بنا رکھا ہے تاکہ ان کو برباد کر دیں اور ان کے دین کو برباد کرنے اس میں شرک ملا دیں۔ اسلام نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر کسی شخص نے نظر بھی مان لی کسی وجہ سے، نظر پورا کرنا واجب ہے اگر اللہ کی اطاعت میں ہو، لیکن اگر کسی نے اپنی اولاد کو بھینٹ چڑھانے کی یا اللہ کے نام پر قتل کرنے کی نظر مان لی تو اس نظر کو پورا نہیں کرنا ہے، ایسا نظر پوری کرنا حرام ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نظر فی معصیت اللہ، اور اس لیے بھی کہ قتل یہ گناہ کبیرہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ اللہ کے سوا تم کسی اور کو پکارو جبکہ اللہ نے تمہیں تنہا پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہیں تنہا پیدا کیا ہے، کسی اور سے دعا کرو تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یعنی وہی شرک۔ اور اس کے بعد پھر پوچھا گیا پھر کون سا گناہ، کہا پھر دوسرا گناہ یہ ہے کہ اپنے بچے کو اس خوف کی وجہ سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے کھانے میں شریک ہو جائے گا۔ پھر پوچھا کہ پھر کون سا گناہ، کہا تیسرا گناہ یہ ہے کہ اپنی پڑوسن سے زنا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب ساری چیزوں کو قرآن پاک میں بھی نازل کیا، والذین لا یدعون مع اللہ الہا، آخر سے آخر تک۔ تیسرا گناہ جو کہا گیا اپنی پڑوسن سے زنا، زنا جرم ہے اور گناہ ہے، لیکن پڑوسن سے زنا اور زیادہ بڑا جرم ہے، اس لیے کہ پڑوسی اپنے پڑوسی پر بھروسہ کرتا ہے، اس سے بھلائی کی امید رکھتا ہے، اس سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ میری مصیبت میں کام آئے گا اور میری جو ہے جان و مال کی حفاظت کرے گا، تو الٹا جب پڑوسی ہی خیانت کرنے لگے تو اس سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ تو اس لیے اس کو گناہ کبیرہ میں اور بہت بڑے گناہوں کے ساتھ ملا کر کے بیان کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، دور حاضر میں بھی لوگ بچوں کو قتل کر رہے ہیں مختلف ناموں سے، آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، کبھی فیملی پلاننگ کے نام پر،
کبھی تحدید نسل کے نام پر، کبھی خاندانی منصوبہ بندی کے نام پر، نسبندی کے نام پر، یا مانے حمل دواؤں کو استعمال کر کے، یا اسی طرح سے جب حمل ہوتا ہے پیٹ میں تو اسپتالوں میں جانچ کرواتے ہیں، اور اگر بچی ہوئی یا بچہ میں سے جو کچھ بھی ہوا اور ان کو اس کی خواہش نہیں ہے تو ابورشن کروا دیتے ہیں، اسقاط حمل کروا دیتے ہیں، اور اس طرح گویا بچے کو قتل کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک بچے کا قتل نہیں ہوا میرے بھائی، جان لیجیے، اس بچے کو جس کو آپ نے قتل کیا ہے، قیامت تک اس کی جو آنے والی نسل تھی گویا آپ نے سب کو قتل کر دیا ہے۔ تو آپ ایک کے نہیں ہزاروں لاکھوں کے قاتل ہوں میرے بھائی اگر ایسا کرتے ہیں۔ جب تک انتہائی جو ہے سچے اور امانت دار طبیب نے آپ کو یہ مشورہ نہ دیا ہو کہ اس کے بغیر، اسقاط حمل کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے، انتہائی امانت دار اور سچے طبیب نے آپ کو یہ مشورہ دیا ہو، تبھی اس کی گنجائش ہے، ورنہ ایسے ہی کہ بس تھوڑا سا کسی نے آپ کو خوف دلا دیا، ڈر دلا دیا اور اس کے بعد گئے اور جو ہے اسقاط حمل کروا دیا، تو یہ درست نہیں ہے میرے بھائیو۔ یہ رہی تیسری وصیت کہ